پتہ نہیں مجھے اب یہ بات میں نے چھیڑ لی تو بات کہیں اور نہ نکل جائے. یہ بلیک شیپ تو آپ کو سویڈش گورنمنٹ سے آپ کو ہے نا، مجھے بھی گلا ہے. ظلم کی انتہا ہے، بربریت کی انتہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ تین دینی مقدسات کے تین ستون ہیں جی. دیر آر تھری پلرز آف آر ریلیجنس. جو ہماری سینکٹیٹی ہے، ریلیجن سینکٹیٹی، اس کے تین میجر پلر ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد ہمارے نبی کی ذات، اور اس کے بعد اللہ کا کلام قرآن مجید. ان پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اور بات یہ ہے کہ مسلمان عملی طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. مسلمان عملی طور پر بے نماز ہو سکتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن اپنے دینی مقدسات کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے وہ جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی آبرو بھی قربان کر دیتا ہے. ایسا ہے. یہ دینی غیرت اور دینی حمیت ہے آج جو کچھ ہوا. لیکن میں ایک بات بطور خاص، ہمارے اہلکار بھی سامنے تشریف فرما ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ احتجاج پروٹیسٹ ہونا چاہیے، لیکن پرامن پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو گھر پھونک تماشا دیکھ. سوال تو یہ پیدا، اپنی املاک کو برباد کرنا، اپنی املاک کو جلانا، اپنے ملک کو نقصان پہنچانا. محرم الحرام آنے والا ہے. اس محرم الحرام کے اندر اگر آپ امن کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اگر آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کا سر لیتے ہیں یا جائیدادیں جلاتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں، تو یقیناً نقصان کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنے ملک کا نقصان ہے. ہمیں امن کو برقرار رکھنا ہے، ہمیں پیسفل رہنا ہے، پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، پروٹیسٹ کے اندر پیسفل بھی رہنا ہے. ہمیں اپنے گھر کو پھونک کے تماشا نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے مقدسات کا تحفظ بھی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ پہلے ان کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان عسکریت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. اور پھر لے دے کے ہمارے لبرل جو ہیں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں اپنے ہمیں کوسنے کے لیے، اور اسی کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. اسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں. میری بات سنیں، اگر میں آپ کو تنگ کروں گا، چھیڑوں گا، مشتعل کروں گا، آپ کا رد عمل سامنے آئے گا. رد عمل سامنے آئے تو کہیں گے یہ تو انتہا پسند ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فونیٹزم کی طرف بات چلی جاتی ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتہائی کمزور لوگ ہیں. اگر ہم ہولوکاسٹ کی بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہولوکاسٹ کی بات کرنا جرم ہے. 16 ملین یہودیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ہولوکاسٹ کی بات مت کریں، ہٹلر کی بات مت کریں، اس لیے کہ 16 ملین یہودی اس روئے زمین پر موجود ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو جب تم ہمارے دینی مقدسات کی توہین کرتے ہو تو کیا 2.25 ارب مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہولوکاسٹ کی بات کریں تو ان کی دل آزاری ہے. ہمارے دینی مقدسات کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ عسکریت پسند ہیں. ایسی بات نہیں، اور یہ میں ہرگز ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. میں آپ شاید میری بات کو سمجھ جائیں. ریاستی اداروں کی حرمت پامال ہو تو سارے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں. میں نے بڑی گہری بات کی ہے، میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کے کسی ریاستی ادارے کی حرمت پامال ہو تو سارے کے سارے آپ کے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں اور حرکت میں آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دینی مقدسات کی حرمت میزان کے ایک پلڑے میں اور 2.25 ارب مسلمانوں کی حرمت ایک پلڑے میں، پلڑا بھاری دینی مقدسات کی حرمت کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دینی مقدسات میں آپ کے رب کی عزت ہے، آپ کے نبی کی عزت ہے، تعظیم و تکریم ہے، اور کلام الہی کی عزت ہے. یہ میزان کے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں 2.25 ارب مسلمانوں کے حرمت ہو، لیکن پلڑا بھاری سب عزت اور حرمتیں ہم قربان کر دیں گے دینی مقدسات کی حرمت پر. میں اور میری اقتدا میں
آپ لوگ جمعہ ادا کرنے والے، ہم 57 کنٹریز کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں. آر یو ایگری؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دینی مقدسات کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل اور حقوق انسانی کے اداروں میں پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ آواز کو بلند کیا جائے، اور اس فتنے کے سد باب کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی راہ ہموار کی جائے، اور عالمی سطح پر دینی مقدسات کی توہین کو عالمی دہشت گردی قرار دیا جائے. آپ میری تائید کرتے ہیں اس بات پہ؟ ہاں، جس میں اہانت قرآن ہو یا اہانت نبی ہو یا اہانت الہی ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جہاں یہ سانحات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، میں اور میرا یہ فورم، میں آن ایئر ہوں، ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایسے ممالک کے ساتھ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی، اقتصادی، سفارتی اور سیاسی مقاطعہ یا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں میری اس بات کی؟ دینی مقدسات کی توہین کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی. لیکن میں ایک اور بات بھی اقوام عالم کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں. میرے رب کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ پھونکے مار مار کے میرے نبی کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ فرماتے ہیں کافرون، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں تو پھر بھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتے. یہ چراغ روشن کیا میرے رب نے، اور یہ دین غالب آ کے رہے گا. جی سویڈن، یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سویڈن. ایچ اینڈ ایوری پرسن نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. میں سویڈن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کہاں اہانت توہین ہوئی؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ پورے اقوام عالم میں وہ ممالک، وہ کنٹریز جہاں ہمارے مقدسات کی توہین ہوتی ہے، ہم ہر اس کنٹری کی مذمت کرتے ہیں. اور جب تک قانون سازی نہ ہو جائے، ان سے اقتصادی رابطے ختم کیے جائیں، سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، سیاسی مقاطع اور بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. میں تو بڑی کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں، اور ظاہر سویڈن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ دین جو ہے یہ غالب آ کے رہے گا، اور یہ رب کا وعدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ نہ پاکستان کو زوال ہے، نہ میرے نبی کے دین کو زوال ہے. یہ دین ہمیشہ رہے گا، اور رب کا وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آئے گا.